ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی کے بغیر ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اسی دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ہر رشتہ خاص ہے، کچھ لوگ منہ پر آپ اور پیچھے سانپ ہوتے ہیں۔ اتنا بھی کسی شخص کے پیچھے مت بھاگنا کہ پیروں سے زیادہ آپ کا دل تھک جائے۔ اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کی جھونپڑی میں۔ جب کسی کو اب دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ اپنا ایمان گنوا دیا۔ قدر اور وقت بھی کمال ہوتے ہیں، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا، اور جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے، بے شک میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر آپ کماتے نہیں ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بھروسہ ایک رشتے کی مہنگی ترین شرط ہے۔ اکثر بار میں یہ سوچتا ہوں کہ زندگی اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو اس کے بدلے میں جنت کیوں ملتی؟ 3 چیزیں زندگی میں پوشیدہ رکھیں: اپنی محبت، اپنی آمدنی اور اپنا اگلا قدم۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک قدم اٹھاؤ، یقین مانے اہمیت نہ دینے والا توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور کام یہ ہے کہ اس کو صاف الفاظ میں بتا دیں کہ آج تک جو بھی ہوا سو ہوا، آج ہم یہ قصہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا۔ اگر وہ ہاں بھی کر دیں تب بھی آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اپنے بات ختم کرنی ہے۔ یقین مانے اگر آپ کا رشتہ ذرا بھی دو طرفہ تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرے گا اور نظر اندازی بھول جائے گا۔ اگر اس وقت چلا بھی جائے تو واپس ضرور آئے گا، اور اگر نہیں آتا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس اذیت سے نکل گئے۔ یقین مانے یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار مناہ لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں، خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل و دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں، رو لینے سے بھی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ جب محبت اور نفرت ایک ہی شخص سے ہو جائے تو اسے بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص کے ساتھ ہو جائے تو چپ چاپ ہار مان لے، یعنی خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ آپ کی بات و آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو لیکن آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کبھی بھی سستے اور تنگ جوتے نہ پہنے، یہ پاؤں کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مطلب پرست شخص کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خود کو برے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہر روز اپنی خوراک میں کم از کم 2 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل شامل کرنا نہ بھولیں۔ زیتون دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ خود کو امپروو کرنا کبھی نہ چھوڑو۔ اگر آپ خود کو امپروو نہیں کرو گے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ کبھی بھی بیماری کی علامات کو نظر انداز نہ کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں۔ ہمیشہ خوشی کی توقع نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خوشی اور غم کے درمیان میں گزاریں گے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے ماضی کی تکلیفوں کا ماتم نہ کریں، کسی سے نفرت کرنا انہیں اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ بھول جائیں، آگے بڑھیں، اپنے مالی معاملات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ان کو نظر انداز کرنا صرف پریشانی کا باعث بنے گا۔ اپنے بلوں کو وقت پر ادا کریں۔ اگر آپ ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے نمٹیں۔ وہ کبھی بھی زیادہ سوچ بچار نہ کریں۔
اس بات کو زیادہ نہ سوچیں کہ کس نے کس طرح آپ کے ساتھ غلط کیا یا آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ زیادہ سوچ بچار کرنا ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ خود کو کسی مثبت کام میں مصروف کریں۔